بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی صوفی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، اس پر بحث کافی ہوئی کہ کیا بیعت دوبارہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ کچھ صوفیہ کرام کہہ رہے تھے کہ دوبارہ بیعت نہیں ہو سکتی، اگر پیر اجازت دے تو پھر ہو سکتی ہے، ورنہ اللہ رسول کی ناراضگی ہوگی اگر اس نے دوبارہ کسی اور سے بیعت کی۔ تو بھائی اس کو دیکھنا پہلے یہ ہے کہ کیا بیعت جو ہے یہ کوئی رواج ہے یا اس کا کوئی مقصد ہے۔ اگر تو رواج ہے تو پھر تو جیسے رواج ہوگا وہی کرنا پڑے گا۔ تو یہ بیعت ہونا یہ رواج نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے نور ایمان حاصل کرنا، کیونکہ بیعت کا لفظی معنی ہی ہے بک جانا، کہ مرید جو ہے وہ پیر کے ہاتھ پر بک جاتا ہے جب بیعت کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی چیز بکتی ہے تو اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے جو ادا کی جاتی ہے۔ جب مرید بکتا ہے تو اس کی پھر قیمت کیا ہے جو پیر نے عطا کرنی ہے؟ تو اس کی قیمت ہے نور ایمان، کہ آدمی کسی مرشد کامل سے بیعت کرے تو وہ نور ایمان عطا کرے۔ اگر تو نور ایمان اس کی قیمت ادا کر دی ہے تو پھر تو بیعت ہو گئی، ورنہ بیعت ہوئی ہی نہیں۔ اور اس کی پرکھ پہچان کیا ہے کہ بھی جس مقصد کے لیے کسی آدمی نے بیعت کی ہے، نور ایمان جو ہے کیا اس کو مل گیا ہے؟ اس کی کیا پرکھ پہچان ہے؟ آپ دیکھیں، نور ایمان جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو کالے کالے حرف نہ سمجھو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نور ہے۔ تو آپ اس نور کی کیفیت دیکھیں کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نازل ہوتا تھا وحی کے ذریعے ایک آیت یا دو آیات یا کوئی چھوٹی صورت، تو آپ دیکھ لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر کیا کیفیت طاری ہوتی تھی۔ وہ کیفیت وحی کی ہوتی تھی، اور اللہ کا نور تھا، وحی کلام اللہ تھا، تو اس کی وہ کیفیت تھی کہ سرکار کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ پہلی وحی کا دیکھیں، آپ کو بخار تک ہو گیا، اور گھر میں تشریف لائے تو آپ کو کمبل اڑا دیا گیا۔ پھر جب طبیعت ٹھیک ہوئی تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ آپ کو لے گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس، جو اس وقت کا راہب تھا، پہلے دین کا درویش تھا۔ تو انہوں نے بتایا ساری حالت سن کر کہ آپ پر وحی آئی ہے، آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پر اسی طرح وحی آتی تھی، آپ گھبرائے نہیں۔ تو اس طرح دیکھیں، اب اس نور کی وہ کیفیت جو سرکار پر وارد ہوتی تھی، تو پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک آپ نے اس کو کھول کھول کر بیان کیا کہ جب میرے اوپر وحی آتی ہے تو میری یہ حالت ہوتی ہے۔ اور کتنے صحابہ کرام اس خیال میں رہتے تھے کہ ہمارے سامنے وحی نازل ہو، سرکار پر وحی آئے تو ہم بھی اس کیفیت کو دیکھیں، مشاہدہ کریں۔ تو اس طرح آپ دیکھیں نبوت ختم ہو گئی تو وحی بند ہو گئی۔ اب سرکار کا مقصد کیا تھا اس کو بیان کرنے کا؟ پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک اس کی کیفیت کو آپ بیان فرماتے رہے کہ اس طرح جب وحی آتی ہے تو میری حالت اس طرح ہوتی ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا بھی؟ اب وحی تو آنی نہیں کسی کے اوپر بھی، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی، وحی بند ہو گئی۔ آپ کا مقصد یہ تھا
کہ میرے بعد جب میری امت کے ولیوں سے نور ایمان کی خاطر بیعت کرے گی تو اس ٹائم اگر ان کی یہ حالت ہو جو میری وحی کے دوران ہوتی ہے تو وہ سمجھ لیں نور ایمان مل گیا ہے، ان کی بیعت پکی ہو گئی ہے، ورنہ اپنی تلاش جاری رکھیں۔ اسی ٹائم پیر صاحب کو کہہ دیں بھئی میرا مقصد حاصل نہیں ہوا تو آپ اپنے گھر میں اپنے گھر، تو آپ کا مقصد یہی تھا کہ نور ایمان کی جو کیفیت ہے وہ اجاگر ہو جائے امت کے اوپر، کہ جب بیعت کریں تو یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تو اس طرح اب جب بھی آدمی بیعت کرے تو بھائی اگر تو اس کو نور ایمان مل گیا، اس کے جسم پر وہ حالت طاری ہوئی جو سرکار پر وحی کے دوران ہوتی تھی، تو پھر تو مقصد حاصل ہو گیا، اب دوبارہ بیعت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہو تو آدمی بار بار بیعت کر سکتا ہے، کیونکہ بیعت کرنا رواج نہیں ہے کہ ایک دفعہ بیعت کر لی چاہے نور ایمان حاصل ہوا یا نہ ہوا بس رواج پورا ہو گیا۔ بھئی یہ رواج نہیں ہے، اس کا خاص مقصد ہے نور ایمان حاصل کرنا۔ تو جب تک نور ایمان حاصل نہ ہو، اس کی پرکھ پہچان نہ ہو جائے، آدمی بار بار بیعت کر سکتا ہے۔ دیکھیں عقیدت مرید نے رکھنی ہے۔ اگر پیر کا یہ ذریعہ معاش ہے، مریدوں کو وہ اس نے ذریعہ روزگار بنایا ہوا ہے، تو وہ تو کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ جاؤ دوسری جگہ بیعت کر لو۔ تو اگر مرید کی عقیدت ہی نہیں ہے اس سے کو کچھ نصیب نہیں ہوا، نور ایمان نصیب نہیں ہوا، تو اب وہ وہاں کیوں بیٹھا رہے؟ دیکھیں مقصد نور ایمان حاصل کرنا ہے، مقصد صرف رواج نہیں ہے کہ بھئی بیعت کرنی ہے بس بیعت کر لی ہے اب چاہے کچھ حاصل ہو نہ ہو۔ جس طرح بچے کو اسکول میں داخلہ لے کے دیتے ہیں تو اس کا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہے، اگر وہاں تعلیم نہ ہو تو اسکول چینج کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ اس طرح یہ کہیں بھی نہ قرآن سے ثابت ہے کہ اگر مرشد کامل نہیں ہے، اس سے نور ایمان حاصل نہیں ہوا تو وہاں بیٹھے رہو، نہ حدیث میں ہے ایسا، اور نہ ہی اولیاء کرام کی تعلیم میں ہے کہ بھی بس بیعت ہو گئے بس دوسری جگہ نہیں ہونا ادھر ہی بیٹھے رہو۔ بالکل یہ غلط ہے۔ بزرگوں سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے کئی جگہ بیعت کی ہے، کئی پیر و مرشد جو ہیں وہ اختیار کیے ہیں، جہاں جا کے مقصد حاصل ہو گیا تو وہاں انہوں نے پھر پکے ہو گئے کہ بھی اب مقصد حاصل ہو گیا۔ جب نور ایمان نصیب ہوگا تو آدمی سمجھے طریقت اور تصوف کے راستے پہ گامزن ہو گیا، اب اس کو اللہ کی معرفت انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ اگر مرشد بھی کامل ہے اور مرید کا یقین بھی کامل ہے تو پھر وہ اللہ کی معرفت کو ضرور پہنچے گا، لیکن اس کے لیے ٹائم درکار ہے۔ جس طرح سیدنا عبدالحی قطب عالم قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ بھئی ایک فنائیت ہونا ضروری ہے، یعنی فنا فی شیخ۔ اگر مرید کو مرشد کامل سے مرید ہو کر اتنا ٹائم مل گیا کہ وہ فنا فی شیخ ہو گیا ہے تو پھر باقی دو فنائیت جو ہیں فنا فی رسول اور فنا فی اللہ، اگر مرید فوت ہو گیا تو وہ عالم برزخ میں بھی طے ہو جائیں گی۔ جب وہ حشر میں اٹھے گا تو وہ فنا فی اللہ ہو چکا ہوگا، اس کا مقصد پورا ہو گیا ہوگا۔ اگر یہ فنا فی شیخ بھی نہیں ہوا، بے شک مرشد کامل تھے، تو پھر بھی دوبارہ اس کو بیعت کر لینی چاہیے۔ کیوں؟ مقصد حاصل نہیں ہوا، اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوئی، طریقت اور تصوف اور اللہ کی ذات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو اس طرح کئی لوگ وہ تو منع کرتے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے اس کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہوتا ہے کہ میں نہیں اجازت دوں گا، بلکہ کہتے ہیں میں نے طلاق نہیں دینی۔ بھی طلاق کس بات کی؟ عقیدت مرید نے رکھنی ہے، اگر اس کی عقیدت نہیں ہے تو جان چھوٹی، اب اس کو کچھ بھی دیکھنے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوسری جگہ بیعت کر سکتا ہے۔ اس طرح دیکھیں
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھیں یہ توبہ کی بیعت جو صحابہ نے کی، عورتوں کے لیے بھی حکم آیا کہ بیعت کر لیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ عورتیں جب آئیں آپ کے پاس تو ان کو بھی بیعت کیا کرو اور ان کے لیے دعا کیا کرو، اور وہی خطبہ سرکار کے لیے قرآن پاک میں درج ہے کہ جس طرح توبہ کا خطبہ اب پڑھاتے ہیں پیر لوگ، وہی خطبہ سرکار پڑھاتے تھے۔ اور دیکھیں سرکار تو کاملین کے بھی سردار ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ آپ سے صحابہ کرام نے بیعت کی، تو اب اس کے بعد دیکھیں سرکار کے وصال پاک کے بعد انہی صحابہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی بیعت کی، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ، اسی طرح چاروں خلفاء کے ہاتھ پر صحابہ بیعت کرتے رہے۔ اب اس کا مطلب کیا تھا بھائی؟ حالانکہ صحابہ کرام کو تو بخشش کی بشارتیں آ چکی تھیں، ان کے مراتب طے ہو چکے تھے، سب کچھ ہو گیا تھا، ان کو تو اب ضرورت نہیں تھی، پھر بھی وہ بیعت کرتے رہے۔ کیوں کرتے رہے؟ کہ ان کو ضرورت نہیں تھی، لیکن بعد میں اس امر کی امت کو ضرورت تھی۔ جس طرح آج یہ سوال ہے کہ کیا دوبارہ بیعت ہو سکتی ہے، تو پھر ہمارے پاس کوئی مثال نہ ہوتی کہ بھی دوبارہ بیعت کیسے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے۔ تو وہ دیکھیں اب مرشد بھی کامل ہیں، ان کے مراتب بھی طے ہو چکے ہیں، انہوں نے امت کے لیے دوبارہ بیعت کی تاکہ مثال قائم ہو جائے۔ کیونکہ آج کل تو بھائی مرشد کامل بہت مشکل ہے، جگہ جگہ دکانداریاں ہیں، پیر لوگ جو ہیں انہوں نے یہ روزگار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، نہ پیر کو سمجھ ہے تو مرید کو کیا سمجھ آئے گی؟ طریقت اور تصوف کے نام تک سے واقف نہیں ہیں کتنے لوگ ہیں، جدی پشتی پیر ہیں، تو وہ اس کا مقصد ہی نہیں سمجھتے، اور نور ایمان کے تو نام تک سے واقف نہیں ہیں۔ تو اس طرح بھائی جب یہ نعمت ہی نصیب نہیں ہے تو پھر تو لازمی ہے، فرض ہے کہ بھائی وہ بیعت کرے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جس نے کسی سے بیعت نہ کی، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، تو وہ جہالت کی موت مرے گا۔ اور صحابہ نے بھی جب بیعت کی ہے تو دیکھیں سورۃ فتح میں آپ صحابہ بیعت کر رہے ہیں تو بشارت آ رہی ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ اے نبی جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے درخت کے نیچے، تو میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، ان کو بخشش کی بشارت دے دو۔ تو بیعت جو ہے یہ ذریعہ نجات ہے، لیکن اس کے لیے پیر کامل ہونا بھی ضروری ہے۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی یہ بالکل غلط ہے۔ آپ دیکھیں سرکار سے ہی دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ کے تو کامل ہونے میں کسی کو اگر شک ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب وہ تو کامل تھے، لیکن جو منافق تھے ان کے یقین کامل نہیں تھے، ان کے یقین کامل نہیں تھے، تو کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ کیا ان کو اللہ کی معرفت ہو گئی؟ وہ منافق ہی رہے، جہنم کا ایندھن بنے۔ تو صحابہ کرام کا یقین کامل تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامل تھے، تو زمین پر ہی ان کے لیے بخشش کی اور اللہ کی رضا کی بشارتیں نازل ہو گئیں۔ اس طرح آج کل بھی دیکھ لیں، کئی لوگ جو ہیں وہ نشئی پیروں سے، بد اخلاق بدتمیز پیروں سے جو گالیاں دیتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، ان سے مرید ہوتے ہیں، اور بہت لوگ ہوتے ہیں ان سے مرید۔ تو اب ان کے دیکھیں وہ مریدوں کا تو یقین تو کامل ہے، لیکن وہ پیر کامل نہیں ہے، تو اب کتنے کے لوگ ان میں ولی ہو گئے؟ سب وہی نشئی چانڈو چرسو وغیرہ، تو ان کو تو ایمان بھی نصیب نہیں ہوتا، جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ اور اولیاء کرام جیسے خواجہ غریب نواز قدس اللہ سر العزیز، غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز، اسی طرح بابا فرید گنج شکر، جتنے بھی یہ کاملین بزرگ ہوئے ہیں، چشتیہ قادریہ بزرگ، تو آپ دیکھیں وہ کاملین سے تھے، ان کے جو مرید جن کا یقین کامل تھا تو وہ دیکھیں ولایت کو پہنچے ہیں۔ اب یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے یہ بزرگ نظر آ رہے ہیں، یہ سب مرید ہی ہیں، مرید ہوئے کامل مرشد سے،
اور یقین کے ساتھ چلتے رہے تو کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کتنے مراتب عطا فرمائے اور اپنی معرفت عطا فرمائی، اپنا قرب عطا فرمایا۔ تو اس میں بھائی دونوں چیزیں کامل ہونا ضروری ہے، پیر بھی کامل ہو، مرید کا یقین بھی کامل ہو، تو پھر یہ راستہ ضرور طے ہوگا، اللہ کی معرفت ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رسول مہربانی کرتے ہیں۔ آپ بار بار دیکھیں، پھر یہ باہو سلطان صاحب کو دیکھ لیں، یہ بھی پہلے بغداد شریف میں 12 سال ایک پیر صاحب سے مرید رہے، لیکن آپ کا جو راہ سلوک تھا وہ طے نہیں ہوا۔ تو انہوں نے بھی، ان کی نا ایک مشہور کرامت تھی کہ ان کے آستانہ عالیہ پہ ایک ڈرم گرم پانی کا رکھا رہتا تھا، تو اس میں لوگ ہاتھ ڈالتے تھے اور جو مانگتے تھے، جو بھی مراد مانگتے تھے ان کی پوری ہو جاتی تھی۔ تو ایک دن پیر صاحب نے فرمایا کہ باہو تو نے نہیں بھئی اس میں ہاتھ ڈالا، تو آپ نے عرض کیا کہ حضور میں مداری بننے تو نہیں آیا ہوں، مجھے تو اللہ کی معرفت چاہیے۔ تو وہ پیر صاحب نے فرمایا کہ بھائی تیرا جو مقصد ہے وہ یہاں سے حاصل نہیں ہوگا، آپ دلی چلے جائیں، پیر عبد الرحمن قادری سے جا کر بیعت ہو جائیں۔ تو آپ وہاں چلے گئے، 12 سال ان کے مرید رہے، تو دیکھیں سب کچھ نصیب ہوا۔ اب اگر دوبارہ بیعت نہیں ہونی تھی تو پھر یہ لوگ تو نہ کرتے ایسا۔ تو اس طرح غوث اعظم رحمۃ اللہ کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے کئی جگہ بیعت کی، آخر میں ابو سعید بن مبارک مخزومی سے آپ نے بیعت کی، فیض و برکت حاصل ہوا، تو غوثیت کے مرتبے کو پہنچے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا، اور اعلان فرما رہے ہیں کہ سب ولیوں کے کندھے پہ میرا قدم۔ اسی طرح اپنے سلسلے کے ابو الاولیاء قدس اللہ سر العزیز جو ہیں، وہ بھی اپنے چچا سے مرید تھے اور وہ نقشبندی تھے۔ تو آپ خواجہ غریب نواز قدس اللہ سر العزیز کے مزار اقدس پہ حاضری کے لیے گئے، تو خواجہ صاحب نے مزار پاک سے ہی آپ کو فرمایا کہ آپ منہ کھولیں، آپ کی امانت ایک میرے پاس ہے، وہ میں آپ کو عطا کرتا ہوں۔ تو آپ نے منہ کھولا تو انہوں نے انڈے کے برابر سفید نور آپ کے حلق میں اتار دیا اور فرمایا کہ آپ کو ہماری نسبت پہنچ گئی ہے، آپ محفل سماعت سنا کریں۔ تو انہوں نے کہا جی میرے چچا جو ہیں وہ تو نقشبندی ہیں، وہ تو نہیں سنتے۔ تو آپ نے فرمایا وہ آپ کو منع نہیں کریں گے، آپ سن لیا کریں۔ تو اب اس طرح دیکھیں انہوں نے ادھر سے بھی فیض حاصل کر لیا، تو اب ان کے شجرے میں یہ بھی میر ابو الاولیاء سیدنا قبلہ عالم سرکار جو تھے ان کا ادھر بھی تعلق ہو گیا۔ تو اس طرح بعد میں کتنے بزرگوں سے یہ ثابت ہے، اور اس طرح یہ اپنے سلسلے کے امام الاولیاء سیدنا ہادی علی شاہ صاحب قدس اللہ سر العزیز، جو سیدنا تاج الاولیاء عبد الشکور قدس اللہ سر العزیز کے خلیفہ ہیں، کانپور شریف میں ان کا مزار ہے۔ ان کے چھوٹے صاحبزادے مصطفیٰ علی شاہ صاحب جو تھے، وہ سکندر علی شاہ صاحب جو کہ سیدنا عبد الحی قدس اللہ سر العزیز کے مرید خلیفہ تھے، مرید اور خلیفہ تھے، ان سے انہوں نے مصطفیٰ علی شاہ صاحب نے بیعت کی ہوئی تھی۔ تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی، آپ کے مراتب طے نہیں ہوئے، راہ سلوک طے نہیں ہوا، تو سکندر علی شاہ صاحب کے وصال کے بعد آپ آ کر رہنما اولیاء حضور قبلہ حضرت پیر احمد میاں قدس اللہ سر العزیز سے بیعت ہو گئے اور پھر خلافت یافتہ بھی ہوئے۔ تو اس طرح بھائی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ دوبارہ بیعت نہیں کرنی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں تو وہ اس کو ذریعہ معاش سمجھتے ہیں۔ اگر اس کو راہ سلوک نصیب ہو گیا ہے، فنافی شیخ ہو گیا ہے، تو پھر تو بیعت کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اس کو لازمی بیعت کر لینی چاہیے۔ اگر پیر صاحب کامل تھے، ان کا وصال ہو گیا تو دوسری جگہ بیعت ہو جائے۔ اگر فنافی شیخ ہو چکا ہے، اس کا راہ سلوک طے ہو چکا ہے، تو پھر اس کو ضرورت نہیں ہے، تو اس نے یہ مسئلہ بھی نہیں پوچھنا۔ جو یہ پوچھ رہا ہے نا، چاہے اس کے پیر کامل ہیں چاہے کچھ ہیں، تو جو پوچھ رہا ہے کہ جی دوبارہ بیعت ہو سکتی ہے، اس کو تو ضرور کر لینی چاہیے، کیونکہ اس کو ابھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ بیعت کا مقصد کیا ہے،
اس سے نصیب کیا ہونا ہے، اس کو نصیب نہیں ہوا، وہ دوبارہ بیعت کر لے۔ جس کو نصیب ہو جائے گا تو وہ تو پھر کسی سے نہیں پوچھے گا، وہ اس نے کیوں پوچھنا ہے کہ بھی میں دوبارہ بیعت ہو سکتا ہوں کہ نہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی اس میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے، بیعت ضرور ہو سکتی ہے، دوسری دفعہ ہو سکتی ہے، تیسری دفعہ ہو سکتی ہے۔ اللہ رسول مہربانی فرمائیں، بزرگان دین کے راہ سلوک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔